امتحان 113 سال کی عمر میں دیا. پھر چوتھا امتحان بھی جو بیت اللہ کی تعمیر, اس میں بھی وقفہ تھا. یہ کئی سالوں کے وقفے میں ابراہیم نے 5 امتحان پاس کیے. دنیا میں تاریخ اسلام میں ایک حسین ملے گا جس کے یہ 5 امتحان فجر کی نماز سے شروع ہوئے, زور کے سائے ڈھلنے سے پہلے پہلے 5 امتحان بھی دیے اور 5 میں پورے نمبر بھی حاصل کر دیے. پانچ امتحان دیے علی کے بیٹے نے, کیونکہ یہ 5 تن پاک ہیں. یہ کون ہے 5 تن؟ پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا, نبی کی ساری آل پاک ہے, لیکن ان کو خصوصیت حاصل ہے. ان کو خصوصیت کیسے حاصل ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ اشارہ کیا کہ نجران کے عیسائیوں سے مبالغہ تھا, جبکہ نبی علیہ السلام کو حکم یہ ہوا کہ ان سے فرمائیں ابناءنا و ابناءکم, اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے لے کے آؤں گا. صیغہ جمع کا ہے, لیکن بیٹے سرکار 2 لے کے گئے. نساءنا و نساءکم صیغہ جمع کا ہے, بیٹی مصطفیٰ 1 لے کے گئے. انفسنا و انفسکم, تم اپنی جانیں لاؤ میں اپنی لے کے آؤں گا. اب صیغہ تو جمع کا تھا, جان تو مصطفیٰ 1 لے کے گئے تھے, وہ علی کی صورت میں. اب مجھے کہنے دو کہ نبی شہزادوں کو لے کے گئے, فاطمہ کو لے کے گئے, علی کو لے کے گئے. سرکار نے بتا دیا کہ میں نبی ہوں, میں سب نبیوں پہ بھاری ہوں. میرا علی تمام ولیوں پہ بھاری ہے, میری فاطمہ تمام عورتوں پہ بھاری ہے, میرے حسن اور حسین تمام بچوں پہ بھاری ہے. یہ 5 تن پاک ہے, یہ 5 تن. ان کا مقام میں کیا بیان کروں, جن کی عظمت قرآن میں خدا نے بیان کی. اب پتہ یہ چلا جب اسلام کی صداقت اور دلیل کا وقت آیا, یہ 5 تن پاک نکلے, یہ 5 تن پاک نکلے. اس آیت سے بھی ثابت ہے 5 تن پاک یہ ہے. اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جب یہ حکم نازل ہوا صحابہ نے پوچھا آقا یہ کن کی محبت فرض قرار دی گئی, کن کی محبت کا حکم اللہ نے دیا؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ, علی, حسن اور حسین. اس آیت سے بھی ثابت ہوا یہ 5 تن پاک ہیں. یہ کیا ہے؟ اب تیسری آیت, ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, آپ نے فرمایا میں نے سرکار کو دیکھا, آقا نے کملی اوڑی, اس کملی میں حسن اور حسین کو داخل فرمایا. داخل فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ تشریف لائیں. سرکار نے ان سے بھی کہا اے فاطمہ کملی میں آ جا. فاطمہ بھی کملی میں آ گئی. پھر اس کے بعد مولا کائنات آئے. سرکار نے فرمایا اے علی تو بھی کملی میں آ جا. جب یہ چاروں 5ویں میرے نبی پاک اس کملی میں داخل ہوئے, عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سرکار نے اس آیت کو تلاوت کیا تو پتہ چلا یہ بھی 5 تن. نبی کے سارے یار پیارے ہیں, 4 یاروں کا ذکر اس لیے ان کو خصوصیت حاصل ہے. 5 تن پاک ساری اولاد ہی پاک ہے مصطفیٰ کی, ان 5 کو خصوصیت حاصل ہے. اب دونوں طرف, ایک طرف یار ہے, ایک طرف نبی کی آل بیت. 4 یار اور 5 تن پاک, ان دونوں میں ایک علی ہے. اگر وہ ادھر شامل نہ ہو تو 5 تن پورے نہیں ہوتے, ادھر شامل نہ ہو تو 4 یار. یہ علی شیر خدا, یہ ان کو خصوصیت حاصل ہے, یہ مقام ہے مولا کائنات کا. اب
جو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے 5 امتحان قرآن میں بیان فرمائے، حسین ابن علی نے یہ 5 امتحان دیے، اور پھر اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو اللہ کی آزمائش پر پورا اترے، مصیبت آئے تو یہ کہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کا مال ہے، اسی کی طرف لوٹ جانے والے۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ 5 امتحان میرے نبی کے خاندان نے دیے۔ آئیں جہاں سے میں نے گفتگو چھوڑی تھی پچھلے جمعہ، وہاں سے شروع کروں کہ نبی کریم علیہ السلام کا شہزادہ مکہ شریف میں تھا۔ کہاں تھا؟ مکہ شریف میں، وہ جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سواری کرنے والا۔ اب جب وہ مکہ شریف سے چلنے لگے تو صحابہ نے روکا کہ حسین نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ضرور جانا ہے، کیونکہ یہ میرے نانا جان کا قول ہے، یہ میں نے حق ادا کرنا۔ یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جنہوں نے مینا میں خواب دیکھا تھا، جنہوں نے مینا میں، بولے توجہ کرے، جنہوں نے مینا میں خواب دیکھا۔ یہ اس خاندان کا چشم و چراغ کہ ادھر خلیل نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فانظر، ابراہیم فرماتے ہیں نظر کر دیکھ۔ وہ خلیل کیا دکھا رہے تھے حسین ابن اس کو، اسماعیل علیہ السلام کو کیا دکھا رہے تھے کہ اسماعیل ذرا دیکھ، فانظر ماذا ترى، دیکھ، اپنی رائے کا اظہار کر۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنے عشق کی بات کرتا ہوں، اپنی محبت کی بات کرتا ہوں۔ خلیل نے کہا ہوگا فانظر، یہ ذرا کربلا والا میدان تو دیکھ، یہ ذرا کربلا والا میدان تو دیکھ۔ جب اسماعیل نے دیکھا ہوگا تو عرض کی ہوگی ابا جان وہ کیجئے جو اللہ نے حکم دیا ہے، انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ٹھیک ہے، پٹی باندھے آنکھوں پہ، میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہاں خلیل نبی تھا، پٹی باندھی۔ حسین ابن علی نبی نہیں، نبی کا بیٹا تھا، مصطفیٰ کا نواسا تھا، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی۔ آپ نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، بلکہ عشق کو خبردار کیا کہ اے عشق، تو نے آتش نمرود میں میرے جد امجد کو جانے کا موقع دیا، میرے جد اعلیٰ اس امتحان میں پاس ہوئے، اے عشق پھر تو نے میرے باپ کو آزمایا، اسماعیل علیہ السلام کی جدائی ڈال دی، اس کے بعد تو نے آزمایا، گلے پہ چھری رکھوائی، اب حسین کی باری ہے، ادھر تو پٹی باندھی گئی، حسین پٹی نہیں باندھے گا۔ حسین نے تو کہا ہن پٹیاں کول وکھاسا میں ہٹا دے لال کو ہاسا میں، ہن پٹیاں کول وکھاسا میں ہٹا دے لال کو۔ توجہ جی، امام علی مقام نے فرمایا اے عشق میں تجھے شکست دوں گا
آ جانا کربلا کے ریگستان میں، یہاں تو میرے خلیل میرے جد امجد نے پٹی باندھی، جب میری باری آئے گی ہن پٹیاں کول وکھاسا میں ہتھاں تے لال کوہاسا میں، سجدے وچ سیس کٹاسا میں، نیزے تے قرآن سناسا میں تو تیرا کملی والدہ ایک ہی تے کول نبھاسا میں، کربل دیا تتیا کبیاں تے اس عشق نو سبق سکھاسا میں۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا مجھے آنے دے، میں تو تیرا کملی والدہ ایک ہی تے کول نبھاسا میں، کربل دیا تتیا ٹبیاں تے، کربل دیا تتیا ٹبیاں تے اس عشق نو سبق سکھاسا میں۔ یہ کون؟ میرے نبی کا شہزادہ، ماشاءاللہ بیٹھ، میرے نبی کا شہزادہ جس کا تعلق 5 تن پاک میں سے، اب جس کے بارے میں رب فرمائے انما امرو، اب رب فرماتا ہے اگر میں چاہوں صرف اتنا کہتا ہوں اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میں کن کہنے کا ارادہ کروں، میں کہتا ہوں کن ہو جا، تو جو کام میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اسی ارادے کے ساتھ تیری آل بیت کو میں نے پاک رکھا، پاک رکھوں گا، جو ان کے پاس آئے گا میں اس کو بھی پاک کر دوں گا، وہ بھی پاک۔ بنی لفظ کن سے یہ مخلوق کل گیا، نور احمد سے یہ راز کھل، فرش سے عرش تک اٹھا پھر یہ غل، محمد گلستو علی گل، محمد گلستو علی روئے گل، بود فاطمہ اندر روئے گل، جو ادرش برآمد حسین و حسن، معطر آزاد شد زمین و زمن۔ چند مصروں میں عاشق نے بات کو بند کر کے رکھ دیا، محمد گلستو علی روئے گل، کہ محمد پھول ہے، علی اس کی کلی ہے، اور فاطمہ بود فاطمہ اندروں بوئے گل، کہ فاطمہ اس کی خوشبو ہے، جو اترش برآمد حسین و حسن، جب اس کلی کو نچوڑا جائے اس میں سے قطرے نکلتے ہیں، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے۔ معطر ازاں شد زمین و زمن، جس کی مہک سے زمین و زمان یہ کل کائنات مہک رہی ہے، یہ میرے نبی کا خاندان۔ اب حسین ابن علی مدینہ سے نکلے، مکہ سے چلے، عاشقوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی آپ تو ہم میں سے ایسے نکل کے جا رہے ہیں جیسے جسم سے جان، پھولوں سے خوشبو نکلتی ہے۔ حسین نے کہا مجھے اپنے نانا کے دین کی خاطر جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر جانا پڑے گا، اسلام کو بچانا ہے، مصطفیٰ کے نام کو بچانا ہے۔ حسین ابن علی کربلا کی سرزمین کی طرف چلے۔ اب 3 ذی الحج
60 ہجری میرے نبی کا نواسا کربل کی طرف روانہ ہوا. راستے میں ایک لشکر ملا، ایک قافلہ ملا. اس قافلے میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق. فرزوق بھی باز نے کہا ہے، بہرحال اس کا نام ہے فرزدق. اس نے کہا اے حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں؟ یہ محب اہل بیت تھا. کہا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں، کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے. اس نے کہا کوفے نہ جانا. کیا بتاؤں، تم نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے. میں ابھی ابھی کوفے سے آ رہا ہوں. تیرے بھائی مسلم بن عقیل کی لاش کوفے کے چوک میں ظالموں نے لٹکا رکھی. میں نے لٹکی لاش دیکھی ہے. حسین ابن علی نے اللہ کا شکر ادا کیا. فرمایا شکر ہے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. پوچھا گیا شکر کس بات کا؟ فرمایا اس بات کا کہ تم نے میرے ویر کی لاش لٹکی دیکھی ہے، یزید کے دربار میں جھکی. یزید کے دربار میں جھکی ہوئی نہیں دیکھی. اب حسین کربلا کی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں. بعض لکھتے ہیں کہ 2 یا 3 محرم کو آپ پہنچے. بعض نے لکھا 29 ذی الحج سورج غروب ہو رہا تھا. حسین کربلا کی سرزمین پہ داخل ہوئے. سواریوں کے پیر جم گئے. پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. اب مزید آپ نے پوچھا اس کا کوئی اور نام؟ ایک بابا بولا کہتے ہیں اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا خیمے یہیں لگا دو. کہا نبی کے بیٹے یہ بڑی بے وفاؤں کی زمین ہے، یہ بڑی بے وفاؤں کی زمین. کوفہ والے بڑے بے وفا. اے نبی کے نواسے واپس چلا جا. نہ اس میں گھاس اگتی ہے، نہ اس میں پھول کھلتے ہیں. نہ اس میں گھاس اگتی ہے، نہ اس میں پھول کھلتے ہیں. مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. حسین نے دیکھا آسمان کی طرف، سورج ڈوب گیا. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو چل پڑے. ساتھیوں نے پوچھا حسین ابن علی روتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا وہ دیکھو چاند. 29 ذی الحج کا سورج غروب ہو گیا. پہلی رات محرم والی تے چند آسمانی چڑھے آ. دیکھ کے چند نو چند زہرا دے تے انا للہ پڑے. امام علی مقام حسین ابن علی آپ دعا مانگی. اپنے ساتھیوں سے کہا علی اکبر بیٹا اتر سواری سے نیچے. قاسم عباس نیچے اتر کے خیمے لگاؤ. یہ وہی جگہ ہے جس کی خبر میرے نانا جان نے میری ولادت پہ دی تھی کہ اس کربلا کی سرزمین پر میرا بیٹا شہید ہوگا. اب خیمے لگ گئے. حسین نے فرمایا نمازیں ادا کرو، اس کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. دیکھا سامنے ایک لشکر آیا جس کا سالار قیادت کرنے والا حر بن یزید تھا. حسین سے کہنے لگا اے حسین یہیں رک جا یا واپس چلا جا، میں تجھے کوفے داخل نہیں ہونے دوں گا. میں کوفے داخل نہیں ہونے دوں گا. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام حر ہے، یہ 1000 فوج کا لشکر کا سپاہی میں ہوں، اس کی قیادت میں کر رہا ہوں، اور ہمیں یزید کا حکم ہے کہ حسین کو کربلا میں نہ آنے دو، کوفے میں داخل نہ ہونے دو. آپ نے فرمایا میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا.
یہ دیکھو کوفیوں کے ہزاروں خط میرے پاس. انہوں نے کہا اور کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ آپ کو بلایا گیا. ٹھیک ہے, اب واپس لوٹ جائیں, میں رپورٹ کر دوں گا کہ لشکر قافلہ نظر آیا, پھر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, اب واپس چلے جائیں. نہیں تو مجھے تو انہوں نے حکم دیا کہ تلواروں کے ساتھ تلواریں بھی ٹکرانی پڑے, حسین کو کوفے میں نہ آنے دینا. حسین ابن علی نے مسکرا کے کہا اور شاید تو مجھے جانتا نہیں, میں اس بابے کا بیٹا ہوں جو کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں. بلند آواز سے سبحان اللہ کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتے. اب پھر باقی بات بعد میں ہوگی, ہمیں نماز پڑھنے دیں. اور انہوں نے کہا پھر آپ کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. پر میں چنگے لوگ تلواراں بھی ساڈے خلاف چکدے ہوتے, نمازاں بھی ساڈے پیچھے پڑھتے, کیسے مقتدی ہوتے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, نماز ہی پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک نماز پڑھی حسین کے پیچھے, حسین کے پیچھے ایک نماز غور بن یزید نے پڑھی. پڑھنے کے بعد امام علی مقام نے فرمایا اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں نبی کا وہ نواسا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے. سرکار نے مجھے گھٹی دی, اپنے لعاب کی, میں نے مصطفیٰ کی زبان چوسی, آقا کے کندھوں پہ سواری کی. کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ اس کے باوجود میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ اتنی کہنے کی دیر تھی اور میں یزیدی لشکر کو چھوڑا, سواری سے اترا, حسین کی طرف آئے, پیچھے سے بھائی نے آواز دی اور کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری طرف سے مجھے جہنم کی بدبو آتی ہے, حسین کی طرف سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ادھر سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یزیدیوں نے کہا اے حر دیکھ, ادھر فرات ٹھاٹھے مار رہا ہے, ادھر کیا کرے گا؟ ادھر بھوک اور پیاس ملے گی. حر نے کہا ادھر فرات ٹھاٹھے مار رہا ہے, حسین کے قدموں میں آ جاؤ, ادھر آب کوثر ٹھاٹھے مار رہا. آؤ لشکر حسین کی طرف. شمر نے آواز دی, وہ شمر بولا ادھر آ کے ہے فرات ادھر, حسین بولے ادھر آ کے ہے نجات ادھر. وہ شمر بولا ادھر دیکھ کل خدائی ہے, حسین بولے ادھر دیکھ مصطفیٰ ہے. وہ شمر بولا میں چورو جفا بھی رکھتا ہوں, حسین بولے میں صبر و رضا بھی رکھتا ہوں. وہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا, حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا. حسین نے کہا تو سر جھکانے کی بات کرتا ہے, میں سر جھکانے کے لیے تو آیا ہوں, سر جھکانے کے لیے تو آیا ہوں. آ روک راستہ. اب ہر قدموں میں آیا, کہنے لگا مجھے پتہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, یہ آپ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں, غصہ کو پی جانے والے ہیں. ذرا جھولی کی طرف بھی خیال رکھیں, غصہ کو پی جانے والے ہیں. امام علی مقام یہ وہ شہزادہ ہے, محمد بن حنفیہ آپ کے سگے بھائی تھے والد کی طرف سے, مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ, ام حنیف کے صاحبزادے, حسین کے سوتیلے بھائی, باپ کی طرف سے سگے, ماں کی طرف سے سوتیلے. کوئی بات ہوئی محمد بن حنفیہ اور حسین کے درمیان, حسین ناراض ہو کے چلے گئے. کسی نے کہا محمد بن حنفیہ اچھا نہیں کیا آپ نے, حسین کو ناراض کر دیا. اب حسین لوٹ کر تیری طرف نہیں آئیں گے, اب حسین لوٹ کر تیری طرف
نہیں آئیں گے. توجہ کیجئے. محمد بن حنفیہ نے کہا اگر تم کہو تو ابھی حسین کو بلا لوں. آپ کا دماغ میری طرف حاضر ہے؟ آج ایسے محسوس ہو رہا جیسے جمعہ نہیں ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. اتنا تو میں جلسوں میں نہیں کہتا کہ سبحان اللہ کہیں جتنا آپ کو کہنا پڑ رہا. ابھی تو میں نے واقعہ کربلا بھی بیان کرنا ہے. محمد بن حنفیہ کہنے لگے اگر آپ کہیں تو ابھی حسین کو بلا دوں. اب ان کے جملے سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. اس نے کہا بلاؤ. محمد بن حنفیہ نے ایک خط لکھا حسین کی طرف. حسین ابن علی کو وہ قاصد آیا خط دینے کے لیے. جب وہ قاصد کا خط ملا نا, محمد بن حنفیہ کا خط قاصد سے ملا, حسین نے خط کو جیب میں ڈالا, مسکرا پڑے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. دوڑتے ہوئے محمد بن حنفیہ کے پاس آئے تو اپنے بھائی کو سینے سے لگا. اب لوگوں نے پوچھا کہ حسین کی طرف کیا لکھا تھا کہ حسین اتنے ناراض ہو کے گئے اور فوراً واپس آ گئے. آپ نے فرمایا میں نے اتنی بات لکھی کہ حسین تو بھی علی کا بیٹا ہے, میں بھی علی کا بیٹا ہوں. اس بات پر علی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہ تیری شان مجھ سے بلند ہے نہ میری شان تجھ سے بلند ہے. تو بھی علی کا بیٹا, میں بھی علی کا بیٹا. اس حیثیت میں تو اور میں برابر ہیں. لیکن ایک بات ہے, تیری ماں وہ ماں ہے کائنات میں جس جیسی کسی کی ماں نہیں. میری ماں ام حنیف ہے. میری ماں جیسی ہزاروں ماں تیری ماں کی پیروں کی مٹی پہ قربان ہو. تیرا میرا کیا جو. اور میں نے تمہارے نانا جان کا فرمان سنا کہ جو صلح میں پہل کرے گا جنت بھی وہ جائے گا پہلے. حسین جنتی جوانوں کا سردار تو پہلے سے ہے. آج صلح میں پہل کر تاکہ تو جنت میں آگے ہو. محمد بن حنفیہ تیرے پیچھے. ایک حسین کی خادمہ نے باندی نے گلدستہ حسین ابن علی کو تحفے میں پیش کیا. آپ نے وہ تحفہ لیا, فرمایا جا تجھے میں نے آزاد کیا. بڑی خوبصورت وہ باندی تھی. اس کو جب آزاد کیا تو کسی نے پوچھا اتنی خوبصورت باندی کو آپ نے آزاد کر دیا. فرمایا کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ جب کوئی تحفہ دے تو اس سے بڑھ کے اس کو تحفہ دو. تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. میرے پاس اس سے بڑھ کے تحفہ اور کوئی نہیں. میں نے اللہ کو خوش کیا. شروع سے لے کر آخر تک یہ اللہ کی رضا چاہتے تھے. حضرت عباس علمدار امام حسین کے بھائی تھے. یہ 4 بھائی تھے کربلا کے میدان میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. حضرت عباس, حضرت عثمان, حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر. یہ 4 ام البنین کے شہزادے تھے. وفا کا حق ادا کر دیا حضرت عباس نے. ایسا حق ادا کیا کہ شمر ان کا سگا ماموں تھا. آ کے کہنے لگا عباس مہلت دیتا ہوں, تو میرا بھانجا ہے, چھوڑ دے حسین کو, نہیں تو تلوار کے ساتھ تلوار ٹکرائے گی, پھر رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. کہنے لگے تیرا میرا رشتہ پہلے سے ہی ٹوٹ چکا ہے. میں حسینی ہوں, تو یزیدی ہے. میں حسینی ہوں, تو یزیدی ہے. شمر نے کہا میں تو پیغام دینے کے لیے آیا کہ گھر بھر کا خبردار, نظام نہ بگڑے, یہ چین سکوں اور آرام نہ بگڑے. عباس نے علی کا نعرہ بلند کیا, اس کو جواب دیا جا کے یزید اور اس کے کتوں سے کہہ دے. عباس کہتا تھا کہ آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے, جہاں جاتی ہے چلی جائے مگر اسلام نہ بگڑے. جہاں جاتی ہے چلی جائے مگر اسلام نہ بگڑے. اب امام علی مقام پہلی محرم 7 محرم تک عبادت تلاوت وضو سے ہو رہی ہے, پانی سے وضو کر کے ہو رہی ہے. انہوں نے کہا 7 محرم کو اس کا پانی بند کر دو, پانی بند کرو, پیاس سے تڑپیں گے اس کے بچے. پھر یہ یزید کی بیعت کی طرف آئے گا. اور اس کو کیا پتا تھا, جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا, منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی.
کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ارے ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی۔ پانی بند کر دو، پانی بند کر دیا گیا۔ اب کثیر تعداد میں جتنی بھی تاریخ کی کتابیں اس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ جنہوں نے آ کر حسین ابن علی سے کہا کہ اگر ہمیں کہیں تو ہم پانی فرات والا آپ کے قدموں میں لے آئیں۔ زعفر جن تھا، بعض مورخین نے اس کو جعفر بھی لکھا ہے، بعض نے زعفر بھی لکھا ہے۔ وہ کہنے لگا میں جن ہوں، اگر آپ حکم کریں تو دریائے فرات آپ کے قدموں میں لے آؤں۔ حسین پاک نے فرمایا یہ طاقت تجھے کس نے دی؟ کہنے لگا اللہ نے دی، مصطفیٰ کے کلمے کی برکت سے، محمد کی غلامی کے صدقے۔ آپ نے فرمایا پھر سن، تو میرے نبی کا غلام ہو کے دریائے فرات میرے قدموں میں لا سکتا ہے، میں محمد کا بیٹا ہو کے پانی نہیں لا سکتا۔ اگر میں چاہوں تو کربلا کے ذرے ذرے سے پانی برآمد کروں، کیونکہ یہاں کرامت کی نہیں استقامت دکھانے کی ضرورت تھی، یہاں استقامت دکھانی ہے۔ حسین نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب کرامت دکھانے کی باری آئی، حسین کی اولاد میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھا۔ پانی بند کیا گیا، لوٹا لے کے انا ساگر کے کنارے گئے، انہوں نے کہا پانی نہیں ملے گا۔ ادھر حسین نے استقامت دکھائی، کہا کوئی بات نہیں، یہاں حسین کا بیٹا کرامت دکھانے کے لیے آیا۔ پانی کو اشارہ کیا، کہا اے انا ساگر کے پانی، پہلے میں چل کے تیرے پاس آیا کرتا تھا، آج حسین کا بیٹا تجھ کو یہ حکم دیتا ہے آج چل کے میرے پاس آ۔ اب پانی نسل رسول کو پہچانتا ہے، وہ تو اصل رسول تھے، وہ تو بلکہ علامہ طاہر القادری صاحب بیان کرتے ہیں، ان کی تصانیف میں یہ ملتا ہے کہ ایک خاتون سرکار کی کچہری میں بیٹھی تھی، اپنا بیٹا گود میں لیے ہوئے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ایک سوال کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرو سوال۔ کہنے لگی یہ بتائیں یہ جو میری گود میں میرا بچہ بیٹھا ہے کیا یہ حلالی ہے یا حرامی؟ یہ حلال دا ہے یا حرام دا ہے؟ یہ نطفہ حلالی ہے یا حرامی؟ ابھی سرکار بولے نہیں، حجرہ فاطمہ سے حسنین نکلے، وہ بچہ ادب میں کھڑا ہو گیا۔ جب بچہ کھڑا ہوا، بی بی کہتی آقا میرے سوال کا جواب دے۔ فرمایا ابھی بھی سوال کا جواب چاہیے، جو حسین کا ادب کر رہا ہے یاد رکھنا، جو حسین کا ادب کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو حسین کی گستاخی کرے گا وہ حرامی ہوگا۔ حسین کا ادب کرنے والا حلالی ہے، ہم حسینی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں۔ جو یزید کے تابع فرمان اور اس کو حق کہنے والے، اس کی وکالت کرنے والے، ان سے کہہ دو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کہو یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ ہم کہیں گے ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرنا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جس کا حشر جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ ہوگا اس کا کیا مقام؟ اب میرے نبی کا نواسا 7 محرم کو پانی بند ہوا، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حسین نے کوئی نماز چھوڑی ہو، کوئی سجدہ قضا کیا ہو، تلاوت قرآن پاک بند کی ہو، تلاوت بھی ہو رہی تھی۔ اے حسین یہ تو نے کیسی تلاوت کی؟ حسین نے بتایا میرے بابا جان، وہ میرا باپ جو سواری کی رکاب میں قدم رکھے الحمد سے قرآن شروع کرتا ہے، والناس تک اس وقت پہنچتا ہے جب آپ کا دوسرا پاؤں سواری کی دوسری طرف آئے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو مجھے لوریاں دیتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جو مجھے لوریاں دے، جھولا جھلائے، روٹی کھلائے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، دودھ پلاتی
یہ وہ حسین، یہ وہ حسین ابن علی، بلکہ 10ویں کی فجر کا وقت آیا، حسین چل کے شہزادہ علی اکبر کے خیمے میں آئے، شبیہ مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ علی اکبر جس کی صورت میرے نبی سے ملتی تھی، اس سے آ کر کہا اے علی اکبر اٹھ، تیرا باپ آج ایک آخری خواہش لے کے آیا۔ علی اکبر کھڑے ہو گئے، 18 سال کا جوان، وہ شبیہ مصطفیٰ با ادب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ ابا جان حکم فرمائے۔ میرے لائق کیا حکم؟ امام علی مقام نے فرمایا اے پیارے علی اکبر، آج شاید ہماری آخری نماز جو با جماعت ہو سکتا ہے اگلی نماز آئے، امام تو موجود ہو لیکن مقتدی نہ ہو، میں چاہتا ہوں آخری نماز کی اذان تو دے، اس درد سے اذان دے، جب تو یہاں اذان پڑے نانا جان کو مدینے میں خبر پہنچے، اس درد سے اذان کہہ تو اذان یہاں پڑے گا، بلال کی قبر شام میں بجٹ کرے۔ بلال کو یہ کہنا پڑے کہ میں نے بھی اذانیں دی، احد میں اذان دی، بدر میں اذان دی، بڑے بڑے مقامات سے کعبے کی چھت پہ اذان دی۔ اے پیاسے، اے نبی کی آل، تو نے تو اذان دینے کا حق کی ادا کر دی، اس در سے اذان دے۔ علی اکبر اذان کی تیاری کے لیے اٹھے، ذرا ٹھہر جا معاذ، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مست کن اذان سے۔ علی اکبر وضو کے لیے، اب پانی تو نہیں تھا، آپ نے تیمم کرنا تھا، ابا جان کا حکم تھا اس درد سے اذان دے، اذان تو دے گا، پھر تیرے جیسی اذان دنیا میں کوئی نہیں دے گا، جیسا سجدہ تیرا باپ کرے گا میرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کرے گا، اس درد سے اذان دے۔ اور سیری ویلے چڑیاں چوکل، میرے والد صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ سیری ویلے چڑیاں چوکل تے آواز حسین نے ماری، علی اکبر پترا اذان سنا جا، اج جگ تو تر دیوار۔ علی اکبر اذان دے، شہزادے نے اذان کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھے، تیمم کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھے، سامنے دیکھا تو ایک سفید کپڑوں میں ملبوس خاتون اپنے سر کی مقدس چادر سے کربلا کی سرزمین پہ جھاڑو دے رہی۔ شہزادہ علی اکبر دیکھنے کے بعد اس اماں کے قریب گئے، عرض کی پیاری اماں جان آپ کون؟ اس سے پہلے آپ کو یہاں دیکھا نہیں، اگر آپ مسافرہ ہیں تو بدن پہ کوئی مٹی بھی نہیں، گرد بھی نہیں، اس کربلا کی خاک پر آپ کون ہیں؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا میری طرف غور سے دیکھ، میں ہوں فاطمہ بنت شاہ مشرقی، آج اس مقتل میں لیٹے گا میرا حسین، اس لیے چھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین کہ کوئی کنکر اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کہیں۔ میں فاطمہ بنت محمد تیری دادی ہوں، آج میرا شہزادہ حسین جب زخم کھا کے اس زمین پہ گرے گا اس لیے میں کنکر صاف کر رہی ہوں کہ پہلے ہی زخم کھائے گا تو پھر کنکروں پہ گرے میرے بچے کو مزید تکلیف نہیں۔ کتنا صابر، وبشر الصابرین، ماتھے پہ بل نہیں آیا، پریشانی نہیں آئی، سب سے پہلا شہید ہو تھا، اس کے بعد
واب بن عبداللہ کلبی تھے. اب میرے نبی کی آل بیت میں سے وہ دو شہزادے جن کو اون و محمد کہا جاتا ہے، جو زینب کے لخت جگر تھے. دیکھو یہ تو حسین کی قربانی تھی، زینب بھی تو علی کی بیٹی ہے. آندھی سے ایک چراغ سرے شام بچ گیا، آندھی سے ایک چراغ سرے شام بچ گیا. زینب کو دو دعائیں کہ اسلام بچ زینب کو دو دعائیں کہ اسلام بچ گیا. اتنے حوصلے والی خاتون بھائی علی سے کہتی ہے، بھائی حسین سے کہتی ہے، اے حسین ابن علی، ایک میری بھی خواہش ہے. فرمایا کیا کہنا چاہتی ہے؟ عرض کی میں چاہتی ہوں کہ میرے نانا جان کا فرمان ہے الصدقہ ترد البلا، کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی. صدقے کا اہتمام نہ کرے. حسین نے کہا میری بہن کھانے کے لیے کھجوریں نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، صدقہ کہاں سے؟ آنکھوں میں آنسو آگے، رو کے کہا میرے دو ننھے پھول ہیں، اونو محمد کیا ان کی قربانی نہ کر دے؟ امام علی مقام نے فرمایا اے میری بہن، ابھی تیرے بچے چھوٹے ہیں، لڑ نہیں سکتے. یہ جب یزیدیوں کے پاس جائیں گے وہ یزیدی ستم کریں گے، یہ ہائے اماں کہیں گے، مجھ سے برداشت نہ ہوگا، نہ تو برداشت کر سکے گی. عرض کی میرے بھائی حسین، میں وعدہ کرتی ہوں تربیت ایسی کروں گی، میرے بچے ماموں یا ماما کا نام، اپنی ماں کا نام نہیں لیں گے. میری رگوں میں بھی حیدری خون ہے، اس کا اثر میرے بچوں میں بھی ہے. اگر میں کل قیامت والے دن نبی کے سامنے پیش ہوئی، ماں فاطمہ کے سامنے جاؤں گی، مجھ سے ماں پوچھے گی کہ تو نے حسین کی خاطر کیا کیا، تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ حسین نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اپنے بچوں کو تیار کیا، ننھی دستاریں سر پہ باندھی، ننھی تلواریں ہاتھوں میں پکڑائی. دونوں شہزادے سواریوں پہ سوار ہوئے. علی کی بیٹی نے سینے لگا کے فرمایا اے جاؤ بچیو، اللہ حافظ تے میرا نام نہ لینا، تیر بچن تے آہ نہیں کری، اج ظلم شمردہ سین. اے بیٹا مجھے نہیں پکارنا. اب یہ دونوں شہزادے میدان کی طرف دوڑے، اپنی سواریوں کو لے کر نکلے. سامنے سے ابن سعد نے دیکھا یہ آنے والے بچے کون؟ انہوں نے کہا ان کو پانی کا لالچ دو، یہ بڑے دنوں سے پیاسے ہیں، یقیناً یہ بچے پانی کے لالچ میں آئیں گے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. زباں پہ شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اب ان دونوں شہزادوں کو لالچ دیا گیا پانی کا. انہوں نے کہا پانی پی لو. شہزادوں نے کہا کہ ہمارے نانا جان حوض کوثر پہ ہمارا انتظار کر رہے. اب ان شہزادوں کا حوصلہ یزیدیوں نے دونوں کو برابر کھڑا کیا. ماں پردے میں سے دیکھ رہی تھی، معصوم گردنیں بدن سے جدا کر دی، کاٹ کے رکھ دی. اس کے بعد گردنیں پکڑ کر ان کے سر اٹھا کر سیدہ زینب کے خیمے میں پھینکے گئے. سیدہ زینب اٹھی، حسین کو آواز دی میرے بھائی حسین ذرا جلدی آ جا، یہ گردنیں انہوں نے خیمے میں پھینک دی ہیں، ان کو بتا دے ہم لجپال نبی کی آل ہیں، ہم صدقہ دے کے واپس نہیں لیا کرتے. ہم اس کریم نبی کی اولاد ہیں جو دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا.
یہاں تو غیر بھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے. اب یہ آل بیت میں سے یہ پہلے شہید تھے. حضرت غازی عباس علمدار جس پہ وفا بھی ناز کرتی ہے، پانی لینے کے لیے گئے سیدہ سکینہ کے لیے. پھپھی کے ساتھ چمٹ کے کہتی ہے پھپھی پانی کا ایک قطرہ مل جائے. معصوم بچی تھی. اس وقت آپ نے حضرت عباس کو آواز دی. آپ نے حضرت عباس کو آواز دی، غازی عباس بھیا دریا پہ توڑ جانا، مشکیزہ تم اٹھا کے پانی تو جلد لانا، پیاسی میری سکینہ دنیا سے جا رہی ہے، کدھر ہو غازی بھیا تمہیں زینب بلا رہی ہے. حضرت عباس نے مشک کنڈے کے ساتھ لٹکائی اور سواری پہ سوار ہوئے. فرات پہ پہنچے تو دیکھا 300 یزیدی پہرا دے رہے تھے. ایک للکرا مارا علی کے بیٹے نے، 300 کے 300 پہرا چھوڑ کے بھاگ گئے. وہاں سواری کو روکا تو پینے کے لیے اپنے چلو میں پانی لیا تو سوچا کہ میں پی جاؤں، جس کے لیے لینے آیا وہ پیاسی رہ جائے تو پھر یہ انصاف نہ ہوگا. پانی کو ویسے ہی اندر ڈال دیا. اپنی سواری کی لگامیں ڈھیلی کی کہ میری سواری تو پانی پی لے. اس گھوڑے نے بھی سادات کے خون کو پہچان لیا. اس نے کہا جب میرے مالک بھوکے اور پیاسے رہے میری کیا مجال کہ میں پانی پی لوں. اب وہ گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا. اس کے دل میں بھی میرے نبی کی آل کی محبت تھی، میرے نبی کی آل کا پیار تھا. ایک ایک کر کے حسین قربان کرتا گیا. حور و غلمہ جنت کی کھڑکیاں کھول کے نظارہ کر رہے تھے. اتنا ثابت خلیل کے بیٹے کے گلے پہ چھری کی خراش بھی نہ آئی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. اتنا حوصلہ حسین کا آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں باندھی. اتنا حوصلہ. ایک ایک کر کے قربان کرتا ہے تو جب ایک ایک کر کے قربان ہوتا ہے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے کہتا ہے مولا تو کاٹ کے راضی ہے، میں کٹوا کے راضی ہوں. عرض کرتا ہے پاک پروردگار میں تیری رضا میں خوش، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. حسین ایک ایک کو قربان کر کے اللہ سے عرض کرتے ہیں جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. اتنا تو یہ تو کہہ دے کہ یہ بندہ ہمارا ہے. اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ. اب یہ دیکھو حسین کا حوصلہ. جب حسین کا نام ہمارے لبوں پہ آئے تو اپنے حوصلے کی بھی کیفیت دیکھو. جب حسین یا علی کا نام آئے حوصلہ کیسے بڑھتا ہے. باطل سامنے ٹکتا نہیں، باطل سامنے ٹکتا نہیں. جو حسینی ہے جو یزیدی ہے وہ لانتی ہے. ہم سچے حسینی ہیں، سچے حسینی حسین کے عاشق، نبی کی آل بیت کے نوکر. بلکہ میں تو یوں کہوں گا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی
چلے گا کون کون حسینی. ان اشعار پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن آپ میرے ساتھ مل کے پڑھے. جہاں میرا نام نبی کے نوکروں میں آئے، ساتھ آپ کا بھی آئے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے ایمان بھی. کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، قرآن بھی آگے توجہ کیجئے. میرے نبی کے شہزادے کی شان جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو. ان شعروں میں آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون حسینی ہے، صرف آپ یا میں نہیں. جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، یوں لگتا ہے آقا کا دربا بھی حسینی ہے، یوں لگتا ہے آقا کا دربا بھی. بلند آواز سے کہے دربا بھی، یوں لگتا ہے آقا کا دربا بھی، دربا بھی. یہ دل بھی حسین نے بیٹے قربان کیے، آپ ہدیہ عقیدت پیش کرنے سے شرما رہے ہیں. پتہ چلتا ہے ان کا ذکر کرنے سے کہ مومن کون اور منافق کون. آئے مل کے کہہ دیں یہ دل بھی، یہ جان بھی، یہ جان بھی. اگلا شعر سنیں بڑی توجہ کے ساتھ. حسین کی شان پھر کھل کے سامنے آئے گی. گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں سے نوازے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں سے نوازے کو. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی، سلطان بھی. گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں سے نوازے کو. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی، سلطان بھی. اور رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے. آج یہ منبر بارونق، یہ مسجدیں بارونق، آپ کے چہرے بارونق. وجہ کیا ہے؟ رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے. کیوں؟ کیونکہ
کہ منبر بھی حسینی ہے، آسا بھی حسینی ہے، آسا بھی یہ چابی قرآن بھی ایمان بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ چابی حسینی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے شروع کروں گا، سنے دربار۔ ولیوں کا راجا، ولیوں کا راجا، ولیوں کا راجا، ولیوں کا راجا، خواجہ قمر الدین میرا مرشد مہاراجا، ولیوں کا راجا، خواجہ قمر الدین میرا مرشد مہاراجا، ولیوں کا راجا، اور پھولوں کا صحرا، پھولوں کا صحرا، تیرے سر پر پھولوں کا صحرا، تیرے سر پر پھولوں کا صحرا، خواجہ قمر الدین میرا قرآن تیرا چہرہ، پھولوں کا صحرا، پھولوں کا صحرا، خواجہ قمر الدین میرا قرآن تیرا چہرہ، چاندی کے تالے، چاندی کے تالے، تیرے در پر چاندی کے تالے، تیرے در پر چاندی کے تالے، خواجہ قمر الدین ہے ازل سے لاج والے، چاندی کے تالے، چاندی کے تالے، خواجہ قمر الدین ہے ازل سے لاج والے، باجے ہے بینا، باجے ہے بینا، باجے ہے بینا، سیال شریف عاشقوں کا ہے مدینہ، باجے ہے بینا، سیال شریف عاشقوں کا ہے مدینہ۔